نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا اپنا ڈاکٹر طارق آکاش اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر آکاش۔ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ نئے آئے ہیں تو سب سے پہلے اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور پہلے کر کے بٹن دبا لیجئے تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کے پاس بآسانی اس کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچ جائے۔ دوستو آج میں ایک اہم بیماری کے متعلق جو گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ انتہائی اہم اور اہمیت کی حامل ہے، خاص طور پر یہ مرد حضرات میں ہوتی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے ایسی کون سی بیماری ہے؟ دیکھیں یہ جو بیماری ہے ایلوپیتھک میں اس کا بہت قلیل اس کا علاج ہے، لیکن ہومیوپیتھک میں اس کا لا تعداد اس کا علاج موجود ہے اور اس کا بیسٹ اس کا علاج موجود ہے۔ میں آپ سے جو میڈیسنز اور جو یہ بیماری کے متعلق بتانے جا رہا ہوں وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ڈاکٹر صاحب ایسی کون سی بیماری بتانے جا رہے ہیں؟ میں آپ کو جس بیماری کے متعلق آج کہنے جا رہا ہوں وہ ہے مردانہ کمزوری۔ یعنی کہ بعض اوقات انسان بہت سے کوئی قدرتی عمل بھی ہو سکتا ہے اور ویسے کوئی بد فعالی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ ہم بستری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ سپرم اکاؤنٹ کم ہو جاتے ہیں اور منی پتلی ہو جاتی ہے اور ٹائمنگ نہیں رہتی۔ انسان بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، مختلف قسم کا علاج کرواتا ہے، مختلف پروفیسر صاحب کے پاس جاتا ہے، خود مختلف ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتا ہے، لیکن اس کو افاقہ نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ اس قدر وہ پریشان ہو جاتا ہے، اس قدر پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی وہ کیا کرے، وہ اس کی سمجھ سے بالا تار ہو جاتی ہے اور وہ مختلف حکماں کے پاس بھی جاتا ہے جس سے وہ علاج کرواتا ہے، لیکن وہ علاج کرواتے اس کے گردے فیلور کی طرف چلے جاتے ہیں جس سے وہ بہت بھاری نقصان اٹھاتا ہے اور اس کی اولاد نہیں ہوتی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے ڈاکٹر صاحب اگر اتنے پرابلمز ہیں تو یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی یہ بہت ایزیلی ہے، اس کا ٹھیک کرنا تھوڑا وقت کی درکار ہے۔ وقت کے ساتھ آپ کی خوراک بھی اس پہ مد نظر رکھنی چاہیے آپ کو۔ یہ نہیں ہے کہ اکیلی میڈیسن ہی آپ کے اس چیز کو نقصان کو پورا کر سکتی ہے، نہیں، بلکہ آپ اس کے ساتھ میڈیسن کے ساتھ ساتھ آپ اپنی خوراک بھی اچھی کریں۔ یہ نہیں ہے کہ ادھر سے آپ میڈیسن کھا رہے ہیں ادھر سے آپ جمائی کر رہے ہیں یا اپنا بستری کر رہے ہیں، تو اس طرح کے جو معاملات ہیں آپ تو ترک کرنا چاہیے تاکہ آپ کے جو ٹائمنگ کا حساب کتاب وہ سیدھا ہو جائے اور آپ کے جو جسم ہے وہ بڑھ جائیں اور اس کے ساتھ منی آپ کی گاڑی ہو جائے، یعنی کہ جو پانی کی طرح پتلی ہوتی ہے وہ نہ ہو۔ اب آپ سوچیں گے ڈاکٹر صاحب کون سی ایسی میڈیسن بتانے جا رہے ہیں؟ بھائی میں آپ کو بتانے چاہوں گا سیلینیم، جو میرے ہاتھ میں ہے یہ ہے سیلینیم C3 سیلینیم، اور یہ بھی بہترین اور زبردست میڈیسن ہے۔ یہ پبلک فارما کی ہے، یہ تقریباً اس کی جو پرائس ہے یہ 450 روپے ہے۔ اس کے علاوہ سیلینیم آپ جرمن کی بھی استعمال کر سکتے ہیں، زبردست اس کا رزلٹ ہے۔ جرمن کا تو کے والے نہیں آ رہے ہیں، ڈاکٹر ویلمی شوابے کی آپ میڈیسن استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا زیادہ بینیفٹ ملے گا۔ سیلینیم کے ساتھ اصفوف مغلب استعمال کریں۔ یہ دونوں بیماریاں یہ دونوں چیزیں نا بیماری کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اس میں منی آپ کی گاڑی ہو جائے گی، گاڑی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے شہوت کا جو ٹائمنگ وہ زیادہ بڑھ جائے گی اور نفس میں بھی اچھا خاصا تناؤ ہو جائے گا اور ڈھیلا پن بھی دور ہو جائے گا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ڈاکٹر صاحب کہ یہ ایسا اگر ہو سکتا ہے تو ہم مختلف پروفیسر کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ میرے بھائی پروفیسر کو بھی پتہ چل جاتا ہے، ڈاکٹر صاحبان کو بھی پتہ چلتا ہے، حکمہ کو بھی پتہ چلتا ہے، لیکن ہر کوئی اپنے ٹریٹمنٹ کرتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بیسٹ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کریں، لیکن اس کا آپ علاج کریں گے آپ کم از کم 4 سے 5 منتھ استعمال کریں اور اس میں آپ تھوڑا ہم بستری بد فعالی اس طرح کے کاموں سے آپ دور رہیں تاکہ آپ کے جو نسیں ہیں جو بند ہو چکے جن میں وینز میں خون بلڈ آنا بند ہو چکا ہے وہ کم از کم وہ اپنا روانگی پکڑ لے اور منی بھی جو ہے وہ اس طرح نکلے جیسے گوند کی طرح ہو۔ اس لیے آپ کو میں سب سے بیسٹ جو مشورہ دینا چاہ رہا ہوں وہ ہے کہ آپ کو پرہیز بھی کرنا چاہیے، پرہیز مسٹ ہے ان میڈیسن کے بعد۔ اگر آپ پرہیز نہیں کرتے تو آپ انتہائی زندگی کے کسی بھی موڑ پہ چلے جائیں، کسی بھی ڈاکٹر کے پاس چلے کسی بھی حکیم کے پاس چلے، اس کا علاج ناممکن ہے۔ لیکن اگر آپ پرہیز کرتے ہیں، پرہیز کے ساتھ یہ میڈیسن ہے اس کے 2 گولی دن میں 3 مرتبہ یا ایک گولی دن کے 3 مرتبہ
یا آپ کا جو ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ ہے اس سے پوچھ کے اس کی ایک ڈوز آپ اپنے جسامت کے حساب سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ دیکھیں جو بھی میڈیسن بتاتا ہوں اس کو استعمال کیا کریں، تب کیا کریں جب آپ کو اس کی بیماری کا آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ آگے میں ایک بات روزانہ کہتا ہوں، وہ بھی یہ کہ آپ نماز پڑھا کریں، 5 وقت کی نماز پڑھا کریں۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز دعا نہیں ہوتی، کچھ چیز دعا بھی ہوتی ہے۔ اس لیے میں آخر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ میری جو ویڈیو ہے اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے فارورڈ کیا کریں، تاکہ کسی بھائی کی اگر کوئی مزدوری ختم ہو جائے اس سے بڑا ہمیں اجر اور ثواب کچھ نہیں مل سکتا۔ والسلام۔